الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته، آمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، اس کی نظر عنایت کہ ہم رات اس وقت ایک ایسی کتاب سے اپنا دامن وابستہ کیے ہوئے پا رہے ہیں جس کتاب کی عظمت اور اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، جس کی عظمت پر، مقبولیت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ خوش نصیبی ہے ہر اس فرد کی جو اس سے جڑ گیا۔ مسجد کی اینٹ تو اینٹ ہے جی، مسجد کا جھاڑو بھی قیمتی ہو جاتا ہے، دوسرے سارے جھاڑوؤں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ مسجد کی اینٹ تو اینٹ ہے، محراب پہ پتھر تو پتھر ہے جی، زمین تو زمین ہے جی، وہ چٹائی جو پڑھتے پڑھتے گھس گئی، اب نماز پڑھے جانے کے قابل نہیں رہی،
پھر بھی پوچھتے ہیں لوگ مفتی صاحب بتلائیے کیا اس چٹائی کو ہم گھر پر بچھا سکتے ہیں، اس پر بیٹھ سکتے ہیں؟ پوچھا گیا کیوں سوال ہو رہا ہے؟ کہا مسجد میں اس پر نماز پڑھی جاتی تھی تو کیا ہم اس پر بیٹھ سکتے ہیں، گھر میں اس کو بچھا سکتے ہیں؟ یہ کیوں سوال ہوا؟ اس چٹائی کی عظمت کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں نے اس سے اپنے کو جوڑ لیا، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھوانے کے اعتبار سے، آپ نے اپنی بچی کو پڑھوایا، ناظم نے اپنے زیر انتظام پڑھنے والوں کا حساب کتاب بنایا، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھوانے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے کچھ نہیں تو کم سے کم پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھنے کے اعتبار سے، فکر کرنے کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بھی اتنی ہی قیمتی ہو گئے جیسے وہ مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائی قیمتی ہو۔ اور اس مدرسے کو اللہ ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ پڑھنے کے لیے جو آئی ہیں یا پڑھانے والی جو معلمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، نورانیت روحانیت کا ذریعہ بناوے۔ حدیث تو میں نے پڑھ دی اور افتتاح ہو گیا ہے، اب تھوڑی بہت تقریر کر دی جائے۔ یہ کتاب لکھی نہیں ہے، لکھوائی گئی ہے۔ لکھی نہیں ہے، لکھوائی گئی ہے۔ کس نے لکھوائی، کس سے لکھوائی؟ حق تعالی شانہ نے لکھوائی ہے۔ گویا اللہ نے کہا لکھو لکھو، اور اسی میں یہ بھی بتا دیا کہ کیا لکھو اور کیسا لکھو۔ آپ کو تینوں بات ابھی ایک خواب سے سمجھ میں آ جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ بتاؤ، خواب آپ اپنے اختیار سے دیکھتے ہیں کہ کوئی دکھانے والا دکھاتا ہے؟ اختیار سے دیکھتے ہیں؟ جی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ مولانا اس کو خواب کہتے ہی نہیں، وہ تو خیال ہے جو سوتے ہوئے 10 اور 20 کی، 1000 2000 کی گن رہے تھے اور نیند آ گئی تو خواب میں وہی خیال دکھ گیا۔ وہ خواب تھوڑا وہ کہنے کو خواب ہے، خواب نہیں ہے۔ جس خواب کی بات ہے، بچے تو مٹھائی روزانہ دیکھتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، امی میری مٹھائی میری مٹھائی، ایسی مٹھائی ہے؟ کہتا وہ جو میں دیکھ رہا تھا نانا لائے تھے ایک ڈبہ۔ ارے نانا خواب میں لائے تھے بیٹا، اور تو ڈھونڈ رہا ہے جاگ میں۔ خواب اللہ دکھاتے ہیں، اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ دکھاتے ہیں، باقی تو شیطان کی طرف سے خواب کبھی آتا ہے، کبھی انسان کی سوچ کا آتا ہے، وہ سب خواب ہی نہیں ہمارے لیے، سمجھ گئے نا؟ اللہ نے خواب دکھایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میں موجود ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا خواب دکھلاوے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پنکھا جھل رہا ہوں، مکھیاں بیٹھی ہیں ان کو اڑا رہا ہوں۔ اصب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا چھوٹا سا خواب ہے۔ سو کر اٹھے تو سوچنے لگے نبی کے بدن پر تو کبھی مکھی بیٹھی نہیں، یہ خواب میں کیسے دکھ گئی مجھے؟ تو ایک بڑے عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا نبی کی ذات بول کر نبی کی بات مراد ہے، تو نبی کی شریعت مراد ہے۔ نبی کی بات نبی کی شریعت ہے۔
نبی کی حدیثیں مراد ہے۔ مکھی بول کر کے اور مکھی دیکھ کر کے باہر کی ملاوٹیں مراد ہے۔ جیسے آپ کے بدن پر مکھی آئے تو آپ کا حصہ نہیں ہے، وہ باہر کی کوئی چیز آئی ہے۔ تو آپ پر مکھی کا بیٹھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے خواب دیکھنے والوں، اے خواب دیکھنے والے سنو، یہ دور ایسا آ چکا ہے کہ نبی کی باتوں میں دوسری چیزیں گندی گندی ملا دی گئی ہیں۔ مکھی گندی ہوتی ہے کہ عمدہ ہوتی ہے؟ گندی ہوتی ہے۔ تو گویا لوگوں نے اپنی باتیں نبی کی باتوں میں ملا رکھی اور دیکھ رہے کہ میں پنکھا جھل کر کے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ اشارہ یہ ہے اڑاؤ۔ کیا اشارہ ہے؟ اڑا رہا ہوں سے اشارہ یہ ہے کہ اڑاؤ، یعنی مکھیوں کو اڑانے کا جو کام ہوتا ہے وہ حدیث سے ملاوٹوں کو نکالو، چھانو، الگ الگ کرو۔ اور ایک خوبصورت بات اور بتا دوں، جب کہا جائے کسی طالب علم سے کہ آج بہت بڑا جلسہ ہے ہمارے مدرسے میں، چلو تم تقریر کرو، تو طالب علم تو گھبرا جائے گا، یار میں اتنے بڑے بڑے علماء کے سامنے، مفتیوں کے سامنے کیسے میں بول سکتا ہوں؟ لیکن ایک لمحے کے لیے اس کا باپ اس سے کہے گا بیٹا تیرے حضرت نے جب کہا ہے کہ چلو تقریر کرو تو حضرت تمہارے اندر میں اتنی طاقت، اتنی صلاحیت دیکھ رہے ہیں جب تو کہہ رہے ہیں، اس لیے چلو کرو۔ تو گویا یہ امام بخاری کو خواب میں دکھانا اس بات کی علامت ہے کہ مکھیاں اڑانے کی، یعنی ملاوٹوں کو چھانٹنے کی، صحیح اور غلط حدیثوں کو الگ الگ بتا دینے کی صلاحیت اللہ نے تم میں رکھی ہے، اگرچہ تم کو اس کا پتہ نہیں۔ بچے کو پتہ نہیں کہ میں بول لوں گا، لیکن جب حضرت نے کہہ دیا تو کھڑا ہی ہو گیا اور بول کر دکھا دیا۔ یہ سمجھو کہ اللہ نے گویا اشارہ بھی دے دیا کہ آپ جب کرنے پر آؤ گے تو کر لو گے، بس تحریمہ باندھ لو، نیت باندھ لو، ہمت باندھ لو، کھڑے ہو جاؤ، سہارا دینا میرا کام ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ کام شروع کر دیا۔ جتنے اس زمانے کے محدثین تھے اور جہاں جہاں تھے، کتنی بھی دور ہو، کسی بھی ملک میں ہو، اب جانا ہے وہاں سے حدیثیں لینی، سفر پہ سفر، سفر پہ سفر۔ کہتے مجھے پتہ نہیں میں کتنی مرتبہ بغداد گیا، محدثین کا مرکز تھا، مکہ گیا، مدینہ گیا، مصر گیا، شام گیا، کتنی مرتبہ کہاں کہاں گیا میں، پتہ نہیں مجھے، اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے، بڑی قربانیاں دی۔ اللہ نے بالآخر ان سے یہ کام لے ہی لیا، اور اتنا شاندار لیا کہ جب کام تیار ہو گیا، جب کام تیار ہو گیا، کتاب بن گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آئے، مگر ایک دوسرے محدث کے، کہتے ہیں بخاری نے جو لکھا ہے نا وہ میری کتاب ہے۔ مولانا غلام مستانوی صاحب کو اللہ بہت بہت جزائے خیر دے، طلبہ سے ان کو بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، اور کہتے ہیں مجھے اپنے گھر کے بچوں سے زیادہ مدرسے کے بچوں سے پیار ہے، اور یقیناً ہے۔ جب مسابقہ وغیرہ ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں گود میں دبا لیتے ہیں، کبھی اوپر کرسی پر کرسی لگا کر کے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا سنو، اور بعد میں کیا کہتے ہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے باپ سے کیا کہتے ہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیوں مولانا مفتی عبدالستار صحیح ہے نا؟
جی پیار عجیب ان کو پیار ہے، رو دیتے ہیں۔ آپ جیسے اپنے بچے کی تعریف سن کر کے خوشی کے آنسو رو دیتے ہیں، ایسے حضرت بھی رو دیتے ہیں۔ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جی۔ بات تو لمبی ہو جائے گی، سنیے، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو کتاب بن رہی ہے نا، کتاب بن رہی ہے اللہ کے اشارے سے۔ خواب کس نے دکھایا؟ آپ کے ابا اگر خواب دکھا سکتے نا تو روزانہ اچھا اچھا دکھاتے ہیں۔ جب آپ دن میں کوئی شرارت کرتے تو ابا خواب دکھا دیتے، بیٹا کچھ مت کرتے، خواب میں یہ تیرا رشتہ تیار ہے، یہ خواب میں تیرا دھندا تیار ہے، یہ خواب میں تیرا ٹکٹ تیار ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ خواب دیکھ لے، آپ نہ دیکھ سکتے نہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک بڑا اچھا خواب آیا، اپنی باتیں میں نہیں کہتا جلدی، ایسی دوپہر میں قیلولہ میں بہت اچھا خواب۔ مدرسے میں سویا تھا، بس اچانک کوئی طالب علم آیا، اس نے کھٹکھٹا دیا، یا کوئی مہمان آ گیا ان کو لے کر آ گیا، سمجھا؟ مجھے تو غصہ آ گیا، یار اتنا اچھا خواب تھا، کم وقت آ کے بچا دیا۔ تو ان کو میں نے جلدی سے سلام دعا کر کے رخصت کیا، پھر سو گیا اور چادر ڈال لی، لیکن وہ خواب آج تک پھر نہیں آیا۔ تو کیا سمجھے آپ؟ میں اپنا مدعا ثابت کر رہا ہوں، میرا مزاج ہے جو چھیڑتا ہوں نا، پہلے 12 دلیلیں دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ تو خیر اتنی بات تو ہوگی، خواب اللہ ہی دکھاتا ہے، لیکن ہر خواب کی بات نہیں کرتا۔ جو خواب خواب ہے، اچھا خواب ہے جی، شیطان والا نہیں کہتا، اس کا ہمارے یہاں کیا حوصلہ سی۔ اللہ نے دکھایا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے بخاری، اور بخاری تو سمجھدار تھے، ہماری طرح تھوڑا نہ تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب اوپر والا کہہ رہا ہے تم کو کرنا ہے تو مجھ میں کرنے کی طاقت دیکھتا ہوگا جب تو کہہ رہا ہے۔ ارے آپ اپنے اس بچے سے نہیں کہیں گے یہ جو چھوٹا سا ہے کہ وہ 10 کلو کا بنڈل لے کر کے آ جا، اس لیے کہ یہ خود ہی 10 کلو کا نہیں، ابھی تو 3.5 کلو کا بیٹھا ہے۔ جب کسی کو آپ کہیں گے کہ وہ لے کے آؤ 50 کلو کا بوریا، تو یقیناً اسی سے کہیں گے جس میں اس کے اٹھانے کی طاقت سمجھیں گے۔ یہ عاقل کی یہی پہچان ہوتی ہے، اور عقل کی بھی یہی پہچان ہوتی ہے، جس کے پاس عقل ہو۔ مفتی عقیل صاحب بیٹھے ہوئے عقلوں کا ڈھیر لے کر کے، ہے کہ نہیں؟ سنیے، اللہ نے اشارہ کر دیا کہ بخاری لکھو، اور تم لکھ سکتے ہو۔ لکھ دیا انہوں نے اپنی ساری توانائیاں قربانیاں لگا کر کے۔ کتاب جب بن گئی اتنی اچھی بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے۔ تو بہت اچھا بیٹا ہوتا تو آدمی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، ہوتا نہیں ہوتا جی۔ اس کتاب کی اس سے بڑی اہمیت اور کیا چاہیے؟ اب پڑھنے والیاں پڑھنے کو آ رہی ہیں، پڑھانے والیاں پڑھا رہی ہیں، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے باتیں دہرانی پڑتی۔ تو میں ایک بات اور کہتا ہوں، یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے جی، امام بخاری کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ جب غصے میں ہوگا اور حساب لے رہا ہوگا، اور میرا نمبر جب آئے گا کاؤنٹر پر جانے کا، تو میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، یہی کتاب بغل میں دبا کے لے کے جاؤں گا، اور دیکھوں گا کہ موڈ صحیح نہیں ہے اللہ کا، تو اس وقت کھول کے رکھ دوں گا۔ جیسے ہی کتاب کھلے گی میرے رب کا غیظ و غضب اور جلال رحمت میں تبدیل ہو جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ کتاب کتنی قیمتی ہے، اب اس کو کون یہ کہہ سکتا ہے جی کہ میں اپنی نماز پیش کر دوں گا اللہ خوش ہو جائے گا؟ آپ کہہ سکتے؟ ارے زندگی کا 1 گھنٹہ نہیں دکھا سکتے جس پر آپ گارنٹی 1 منٹ نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے دعاؤں میں یہ کہنا چاہیے اللہ نمازیں تو بہت پڑھ لی 60 سال،
لیکن شاید ایک رکوع کی ایک تسبیح بھی کبھی ایسی نہیں ہوئی جو بے داغ ہو، دکھانے کے قابل ہو، ایسی کوئی نہیں. لیکن یہ کہتے میں دکھا دوں. اتنا اطمینان اس لیے ہے، اب آپ بتائیے کیسے؟ اس لیے ہے کہ اس کو پاس کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کو سند مل جائے بارگاہ نبوت سے، دربار عالی سے، اب اللہ اس کا امتحان بھی نہیں لے گا، چیک نہیں کرے گا. میرے مصطفیٰ کے چیک کیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے یہ کتاب کی عظمت. ایک بات اور سمجھیں، اللہ بڑا کام اسی سے عام طور پر لیتے ہیں جس کی بڑی قربانیاں. شاہی بستروں پر آرام کرنے والوں سے اللہ کام نہیں لیتے. کیسے تم سوتے رہو، تمہارے مقدر میں یہی ہے، موٹا موٹا بچھاؤ اور دن کے 10 بجے تک کھراٹے لیتے رہو. ہم تو خس و خاشاک پہ زندگی گزارنے والوں سے کام لے لیں گے. امام بخاری نے جو قربانیاں دی ہیں، پیسے بہت تھے ان کے پاس ابا کے دیے ہوئے، لیکن سب لگا دیا انہوں نے اسی کے پیچھے. اور لے کے جاتے تھے سفر میں کہ 1000 میں کام ہو جائے گا، وہ ختم ہو جاتا. اور پھر پیسے نہیں تو کھانے کی جگہ پتے چبا لیتے تھے، کھیت سے گھاس توڑ کے کھا لو، کہتے کہ ایک ٹائم کا کھانا ہو گیا. ایک مرتبہ کہیں ایسے پھنس گئے، کوئی دوا ووا کی ضرورت پڑی، کپڑا بیچنا پڑ گیا. ایک کپڑا بدل کر رہ گیا. 40 سال تک ایک ڈاکٹر کی، حکیم کی تجویز کے مطابق 40 سال تک انہوں نے کبھی سالن نہیں استعمال کیا. ان کا پیشاب چیک ہوا کسی بیماری میں، تو حکیم صاحب نے کہا یہ تو پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن جس کا ہے پیشاب بتا رہا ہے کہ 40 سال سے یہ صرف روٹی تو کھایا ہے، روٹی کے ساتھ کوئی سالن نہیں لگایا. تو اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی مقبولیت، یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قربانی بڑی. اب اگلی ایک بات اور کہتے ہیں. امام بخاری کے چمکنے میں 2 بنیادی باتیں، 3 ہیں. ایک تو کہہ چکا ہے، جو کہہ چکا وہ خود امام بخاری کی قربانیاں. ہمارے آپ کے بیٹوں کو پیسے مل جائے نا، سب سے پہلے ان کو گاؤں کے ہوٹلوں کے نام معلوم ہو جائے اور اچھے کپڑوں کی دکانیں معلوم ہو جائے. صحیح سمجھے نہیں سمجھے؟ اور چشمہ نہیں بھی خراب ہوا پھر بھی کل بدلے جائیں گے. ہر شادی میں نئے جوڑے ہماری مستورات کو یاد آئیں گے، نئے کپڑے. شادیوں میں یہ یاد آئے گا. ایک حیدرآباد میں تھے، باپ مر گیا، بیٹا اور بیٹی، پیسہ ڈھیر چھوڑ کے گیا، نوابوں میں کبھی. تو بس ان کو لڑکی کو ایک شوق تھا، بازار گئی تھی کبھی کپڑا خریدنے، تو کپڑا بیچنے والے نے جو کینچی سے پھاڑا اور پھر کھینچ کر کے چر پھاڑا نا، تو اس کو وہی آواز اچھی لگی، تو ڈھیر سارا کپڑا خرید کے لاتی اور دن بھر کھینچ کے پھاڑتی اور مسکراتی رہتی. کپڑا پھٹ رہا ہے، کپڑا پھٹ رہا ہے. اللہ جب کسی کو برباد کرتا ہے تو ایسے نہیں کرتا. اور وہ بیوقوف جو اس کا بھائی تھا، سمجھا، اس کو ماچس کی خوشبو اچھی لگتی، خوشبو بنتی، تو سلائی ماچس لے آتا، یوں جلاتا اور سونگتا، یوں جلاتا اور دن بھر پیسہ اسی میں برباد جاتا. ہمارے آپ کے پاس پیسے ہوں تو یہ ہوتا ہے. امام بخاری کے پاس اربوں خربوں پیسے جی، کئی ملکوں میں چاہتے تو مل قائم، کمپنیاں قائم کر لیتے. یہ ان کی قربانی تھی کہ انہوں نے حدیث کے پیچھے سارا پیسہ لگا دیا. تو جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ بنے، کچھ قربانی دینی پڑے. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، سب چاہتے ہیں لمبی ٹوپی میری، سب سے اونچا نعرہ میرا ہے کہ نہیں ہے. جہاں تذکرہ ہو تو میں ہی میں، ہر آدمی چاہتا ہے.
لیکن شاعر کہتا ہے پہلے ویسی صفات تو پیدا کرو، ویسا دل تو پیدا کرو۔ چاہتے سب ہیں کہ وہ اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک ان کی قربانی، ان کے چمکنے میں 3 بنیادی باتیں۔ ایک تو یہ، نمبر 2 ان کے ابا دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ بھی سمجھا پیسہ چھوڑ کے گئے، اہلیت سے کہہ کے گئے کہ میرے بچے کی تربیت میں یہ پیسہ لگانا، بچے کی تربیت میں کسی کا پیسہ استعمال نہ کرنا، میں نے میرا جتنا پیسہ چھوڑا ہے وہ سب بالکل گرد و غبار اور کچرے سے پاک، ایک دم، بلکہ کہا بلا شبہ، کسی قسم کا کہیں شبہ تک نہیں ہے اس میں۔ ہم تو بہنوں کی میراث دبا کے بیٹھے ہیں اور عمرہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں اس مرتبہ تو بڑا مزہ آیا، خوب دعائیں کی، ارے ایک بھی قبول نہیں ہوگی بابا، خوب رویا، میرا آنسو بھی برباد ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا حق دبا کے آئے ہو۔ کعبہ بھی گئے، کعبہ بھی گئے، پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی۔ نہیں سمجھا؟ خیر باتیں زیادہ لمبی ہو جائے، میں بہت چھانٹ رہا ہوں، ایک کلپ دے رہا ہوں 2 منٹ کی۔ تو ایک قربانی کس کی ہوگی؟ امام بخاری کی۔ دوسری قربانی والد صاحب کی، کیا کمائی بے کچرے کی ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ دکان پر کھڑے رہتے ہیں، خوب دبانے کا ڈر ہوتا ہے، ایسا بیوقوف بناؤ کہ پرانا موبائل نئے کے بھاؤ بک جائے، نئے کے بھاؤ بک جائے، اور یہ ملا آ گیا، اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے، یہ تو مدرسے کی 14 گردانی میں زندگی گزار دیتا ہے۔ فعلا اسی میں یہ رہتا ہے، یہ کیا جانے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، چالاکی آتی ہے۔ اور پھر چاہتے ہو میرا بچہ محراب کے قابل بنے، چاہتے ہو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی بنے، چاہتے ہو مولانا غلام محمد استانوی بنے، چاہتے ہو قاسم نانوتوی بنے، این خیالستو محالستو جنو۔ چلیے 2 قربانی ہو گئی، تیسری قربانی خاص طور پر مستورات یاد کریں، اب بات بالکل نہ کریں، ان کی اماں کی قربانی۔ ایسے نہیں کوئی چیز بنتی، ان کی اماں کا قصہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوئے تو ابھی چھوٹے ہی تھے، ان کی آنکھ چلی گئی، بیماری لگ گئی، آنکھ چلی گئی، اماں رونے لگی، پریشان ہو گئی۔ ایسے تو سبھی روئیں گی جو بھی اماں ہوگی، لیکن وہ کسی وجہ سے روئیں گی، میرا بیٹا کیسے دیکھ پائے گا، گاؤں میں لال قلعہ ہے کیسے دیکھے گا، اورنگ آباد کیسے جائے گا، اس کی شادی کیسے ہوگی، دھندا کیسے کرے گا۔ یہ نہیں ان کو رونا تھا، ان کا رونا یہ تھا کہ جب یہ پیٹ میں تھا تو میرے کیا کیا پلان تھے، جب یہ پیٹ میں تھا تو میرے کیا کیا پلان تھے کہ میں اس کو یہ بناؤں، یہ بناؤں اور یہ بناؤں، محدث بناؤں، مفسر بناؤں، منبر کا خطیب بناؤں، محراب کا امام بناؤں، جو بھی پلان بنا رکھا ہو۔ اور سبھی کا پلان ہوتا ہے، لڑکا آیا نا آپ کی دفعہ انشاءاللہ یہ بناؤں گی اور یہ بناؤں گی۔ آپ کو تو کچھ پلان نہیں ہوتا، ان کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ساتھ میں لیے پھرتی ہے نا، اس لیے ان کو ہر وقت وہ چیز یاد رہتی ہے، آپ تو بھول گئے، آپ تو سنگ بنیاد کے بعد بھول گئے۔ نگرانی تو وہ کرتی ہے نا، ضیافت مہمان کی وہ کرتی ہے نا، خدمت وہ کرتی ہے نا، جی تربیت وہ کرتی ہے نا، بچے کے لیے کئی کھانے وہ چھوڑ دیتی ہے، کئی جگہ آنا جانا بھول جاتی ہیں، تو راستہ نیچا اونچا، آپ کیا ہے، آپ تو بلکہ اور گھومتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے مفتی صاحب جی؟ سنیے،
ان کے بڑے پلان تھے ان کی اماں کے، مگر بچہ نابینا ہو گیا تو ایک دن اللہ سے خوب رو رو کے کہنے لگی، اللہ میرے سارے پلان پہ پانی گر گیا، میرے پلانوں کی دیوار گر گئی، میرا محل ستیہ ناش ہو گیا۔ یا اللہ میں نے کیا کیا سوچا تھا، اور سب آپ کے لیے سوچا تھا میرے رب، کہ آپ کا قرآن لے کے اٹھے گا یا آپ کا قرآن لے کر اٹھے گا، کیوں لے کے آ گئے؟ جاؤ ڈرتا ہوں میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ آپ کا قرآن لے کے اٹھے گا، آپ کی حدیثیں لے کے اٹھے گا، یہ عالم میں پھیلے گا۔ یا اللہ کیا ہو گیا، میرا بچہ کیسے نابینا ہو گیا اور اندھا ہو گیا؟ خوب مانگا، مانگتے مانگتے سو گئی۔ اسی رات ان کو خواب آتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے اور کہتے ہیں، اللہ کی بندی، اللہ نے تیرے لاڈلے کی آنکھ واپس دے دی۔ خبر دینے والا کوئی آپ کے گاؤں کا وہ چودھری اور پردھان نہیں آیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور یہ امت ملت ابراہیمیہ پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس نبی سے خاص تعلق ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ آنکھ دے دی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شریعت اسلامیہ ملت ابراہیمیہ کا ایک ایسا علم اس کے حصے میں لکھ دیا ہے کہ آنکھ لے کر دوڑے گا اور اس علم سے پورے عالم کو منور کرے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو خیر، تیسری قربانی کس کی ہے؟ تیسرا حصہ کس کا ہے؟ والدہ کا۔ تو اب کیا آپ اگر چاہتی ہیں کہ ہماری گود میں بھی کوئی بخاری جیسا پرورش پائے تو آپ کو بھی یہ کردار پیش کرنا پڑے گا۔ مانگو اللہ سے خوب مانگو، اور عورتوں کی مجلس میں تو میں کہتا ہوں، تم جتنی جلدی اللہ سے دعا منوا سکتی ہو، مرد لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ مرد لوگ کیوں؟ منوانے میں بتاؤ، منانے میں منوانے میں کس کی زیادہ قبولیت ہے؟ عورتوں کی کہ مردوں کی؟ ارے آپ کا بیٹا کہے ذرا میرے لیے جوتا لا دینا، آپ کو 3 دن لگ جائیں گے، تنخواہ کا انتظار کریں گے۔ بیٹی کہہ دے تو کہنے کے جملے پورے نہیں ہوں گے، آپ باہر نکلنا شروع کر دیں۔ خاص طور پر وہ بیٹی جو اپنے گھر رہتی ہے اور آ گئی اور اس نے کہہ دیا ابا یہ ضرورت ہے، تو اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے آپ چلے جائیں، اور بیٹا کہے تو کئی مہینہ لگ جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ منوانے کی جو شان ان میں ہے ان میں نہیں ہے۔ منوانے کی شان، دوسری بات بتاؤں، اس کی بات اتنی جلدی مان لی جاتی ہے جس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دکھ جاتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی کی بات نہیں سنی جاتی۔ تو بیٹا بول کیوں رو رہا ہے؟ یہ بولتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تو ابھی بیٹھ، تو بول کیا کیوں رو رہا ہے، تیرا کیا ہے؟ کیوں ہے؟ رونے والے کو پہلے پوچھتے نہیں پوچھتے؟ اب میں پوچھتا ہوں مولانا، آپ کے پاس آنسو زیادہ ہے کہ آپ کی کے پاس آنسو زیادہ ہے؟ آپ کے پاس آنسو زیادہ ہے کہ آپ کی کے پاس آنسو زیادہ ہے؟ بولیے، کی کے پاس کہ کے پاس؟ کی کے پاس۔ تو بتاؤ اللہ سے زیادہ منانے کا جوہر کس کے پاس؟ کی کے پاس۔ بلکہ دعا قبول کرانے کے لیے ان کے پاس ماسٹر کی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، وہ چابی جس سے سارے دروازے کھل جائے، آنسو اسی کا نام ہے۔ چلیے اب آگے بڑھی، کتاب ہو گئی، مصنف بھی ہو گئے، ان کے پیچھے ترقی کا راز میں نے بتایا۔ 3 ترقیات، 3 بنیادیں ہیں۔ اماں سے چلو، اماں، ابا اور خود ان کی قربانیاں، یہ سب جب ملاؤ تو رزلٹ نہ آوے ہو ہی نہیں سکتا جی، ہو ہی نہیں سکتا۔
جب بیسن، مرچی اور تیل چولہے پر چڑھ گئے تو بتاؤ بھجیا بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تیار ہو گئی، آپ نیت کرو کہ نہ کرو، چپ چاپ کھڑے رہو، بھجیا بن گئی۔ دال اور چاول ایک بگونے میں پڑ گئے، کھچڑی ہو گئی۔ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب اتنی قربانیاں جمع ہو گئی، رزلٹ ہو گیا۔ یہ سنا رہا ہوں کہ مستورات ہی کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جو ان میں بڑی عمر کی ہیں تو فی الحال ان کی گود ہے بالفعل، اور جو چھوٹی بچیاں ہیں مستقبل میں وہ بھی ان کی گود بننے والی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھے۔ دیکھیے یہ کتاب میں نے بتا دیا کئی اعتبار سے عظمتوں کی حامل ہے۔ کتاب کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور پہلا باب ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں جوڑ بتاؤں تب بھی ایک بڑا اہم سبق ہم سب کو ملے گا، مزہ آ جائے گا۔ ایک ماسٹر کی مل جائے گی، ایک میوزک اور مل جائے گی۔ وہ ماسٹر کی تو ان کے پاس ہے، آنسو والی، آپ تو زبردستی روتے۔ امام صاحب چلا کے دعا کرتے پھر بھی آپ کو آنسو نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ جی چلیے صاحب، بدء الوحی کا عنوان ہے۔ اب تھوڑے علماء کے علم کی بات ہے۔ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یعنی وحی کیوں آئی؟ یہ ہے مطلب۔ جیسے پوچھتے ہیں نا کیا آپ کا رشتہ کیسے ہوا؟ کیف کان بدء زواجک، آپ کے رشتے داری کی بنیاد کیسے چلی؟ تو آپ کہتے ہیں میرا نانا بیچ میں پڑ گیا۔ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی علت تلاش کرتے ہیں، وجہ تلاش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سبب کیا ہوا؟ ان کا تو رشتہ اس لیے ہوا کہ مغرب اچھی پڑھا دی تھی، ان کے سسرے کو دھوکہ ہو گیا۔ سمجھے کہ مغرب اچھی ہے، پیشہ بھی اچھی ہوگی، حالانکہ ایسا ملومت ہو گیا۔ ہاں فجر میں تو گولی ہو گئی۔ بھائی ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ مغرب تو میں بھی پڑھا دوں گا بابا، مغرب تو میں بھی پڑھا دوں گا، قل اللہ و انا اعطینا کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن فجر پڑھا کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے۔ باہر آئے تو کانٹے بھی مسکراتے ہیں، خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے۔ جی اچھا شعر کہتا ہوں کہ مالیگاؤں یاد آتا ہے، وہاں زیادہ شاعر لوگ ہیں۔ اچھا سنیے حکمہ کو کیا چل رہا ہے؟ بات وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑی پیاری بات ہے۔ امام بخاری عنوان قائم کر دیتے ہیں، سوال کہتے ہیں میں جواب یہی چھپا کے رکھ کے جا رہا ہوں، ڈھونڈو کس الماری میں کس طرح چھپا۔ تو حدیث جو آگے لے آئے نا اس میں اس کا جواب ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے۔ کئی محدث تو کہتے ہیں کہ عنوان لگایا ابتداء وحی کا، اور حدیث سنا رہے ہیں حسن نیت کی، اخلاص کی، کوئی جوڑ ووڑ نہیں، جو حضرت کو آیا سنا کے چلے گئے۔ ایک آدھ آدمی ایسا بھی کہتے جوڑ نہیں ہے، کسی اور برکت کے لیے حدیث سنا دی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ برکت تو ہے ہی ہے، برکت ہی نہیں مقصود ہے، کچھ بنیاد بھی مقصود ہے بتانا۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں جو وحی کی ابتدا ہوئی، یعنی آپ کو جو نبوت ملی اور جبریل آئے غار حرا میں، تو اصل میں اس میں جو دخل تھا وہ نبی کے اندرون قلب کے جذبے کا دخل تھا، اور وہی پر نیت بنتی ہے۔ نیت کان میں نہیں بنتی، نیت ٹانگ میں نہیں بنتی، نیت پیٹ میں نہیں بنتی، وہاں تو بوٹیاں پلتی ہیں۔ پیٹ میں کیا پلتی ہیں؟ بوٹیاں۔ اور نیتیں کہاں پلتی اور بنتی ہیں؟ دل میں۔ کس میں؟ دل میں، سمجھا؟ اور نبوت جس دور میں ملی ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑ رہا تھا مکہ اور اہل مکہ کے شرک و کفر کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔
خوریزیوں کی وجہ سے، زنا اور چوری اور ڈکیتی کی وجہ سے، اور میرے نبی کا دل جل رہا تھا کس طرح سے ان کو سمجھاؤں، کہاں سے حق بات لاؤں۔ یا اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، ملتی کوئی دوا میں ان کو پلا دیتا، ملتی کوئی دوا ان کو پلا دیتا، یہ جہالت کے مرض مرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، ملتی کوئی دوا میں پلا دیتا۔ بتاؤ دل کی بے چینی ہے کہ ہاتھ پاؤں کی بے چینی ہے؟ دل کی بے چینی ہے، اور دل ہی میں نیت بنتی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں جتنی عظیم نیتیں ہوں گی، ارادے ہوں گے، جذبات ہوں گے، اللہ اتنا ہی عظیم ثمرہ مرتب فرمائے۔ نبی کی اتنی بے چینی تھی تو نبی کو اتنی بڑی نبوت مل گئی۔ اب بڑی اس سے امید بنتی ہے مولانا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، یعنی ہمارے دل میں بھی اگر ہو ایسا جذبہ پیدا تو آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ علامہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث چھوڑو کئی سو سال پیچھے تک نظر نہیں آئے، بات کی تو بات ہی کی بات ہوتی ہے۔ اشرف علی تھانوی جیسا چھان پھٹک کرنے والا اور شریعت کا چہرہ ہر بدعت سے اور ہر گمراہی سے صاف کر کے روشن دکھانے والا ایسا انسان دیکھو تو ان سے پہلے کئی سو سال تک کوئی ان کا ثانی نہیں نظر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہم بھی اگر اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی بستی کے تعلق سے، یہ سب سبق ہے، اپنے علاقے کے تعلق سے اور بڑھیے پورے عالم کے تعلق سے درد پیدا کر لیں تو آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ بہت قریب کی مثال بتا دوں، ابھی سب سر ہلا دیں گے، ہلائیں گے انشاءاللہ، ہلائیں گے، کیسے ہلائیں گے تو بتائیں، کیا معلوم کچھ ادھر ادھر کی کہہ دو، ارے بھائی کہو کہ ہلا دیں گے، ہاں بولو بولو۔ ارے درد تھا جو بے چین کیے ہوئے تھا، درد تھا جو بے چین کیے ہوئے تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کا دھلوی نور اللہ مرکزہ کو ان کے دل میں ایک بے چینی تھی کہ گاؤں کا بڈھا 90 سال جی کر کے مر رہا ہے، کلمہ نہیں آ رہا ہے، یا اللہ میرے بس میں ہوتا تو کلمہ سکھا دیتا۔ رات میں اٹھ اٹھ کر ٹہلتے رہتے تھے، بیوی پوچھتی تھی کیا درد ہے، بولتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ درد اگر تم کو بھی لگ جاتا تو ٹہلنے والے دو ہو جاتے۔ اب بتاؤ اتنا جب عظیم درد ہوا تو ثمرہ نتیجہ دیکھو کیا کچھ ہوا، پورے عالم میں اللہ نے ان کی برکتیں بکھیر دی ہیں۔ کیسے کیسے زانی، شرابی، چور، ڈکیت، اس کے علاوہ بیویوں کو ستانے والے ڈھنگ کے انسان بن گئے، ماں باپ کو رلانے والے آنکھوں کی تارہ بن گئے، اولاد کا باپ کا سرمایہ اولاد بن گئی۔ کیا بات ہے یہ؟ اس ایک کی برکت سے، اس ایک کی برکت سے، ایک درد کی برکت سے اللہ نے ثمرہ دکھا دیا۔ ہم تو کچھ چاہتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ سریا تک پہنچے۔ جی یہ ہے میرے بھائیوں، تو دیکھیے بہت میں نے کہا تھا نا سر ہلا دیں گے، ہلایا کہ نہیں ہلایا؟ ایسی مسلم شخصیت ہے جی، کچھ شخصیتیں ایسی جس میں آپ سر نہ ہلانے کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو خیر وہی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نبی کے درد سے۔ وہی درد تھا جس کی وجہ سے آپ غار حرا میں جا جا کے بیٹھے رہتے تھے۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کسی نے کہا ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ سے وہ جا کے کہتے تھے غار حرا میں، اللہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ جی ہم بھی سنانے والے بن جائیں، تجربہ کرتے دیکھو نا، ڈھنگ کی دعا مانگ کے دیکھو، آپ کا دل کہے گا یہ دعا تو ادھر ادھر جانے والی ہے ہی نہیں، کتنی بھی تیز طوفان ہوا آ جاوے میری یہ دعا ادھر ادھر
نہیں جانے والے روڈ پر لگ چکی ہے، ہائی وے پر لگ چکی ہے، کچھ دور تو جائے گی، پھر اوپر سے استقبال کے لیے فرشتوں کی بارات آئے گی۔ کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو جانا نہیں پڑتا، اوپر سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ از اجابت، از درے حق بہر استقبال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال کے لیے اجابت کی شکلیں بن کر اترتی ہیں۔ الغرض، یہ اتنی بات تو ہو گئی کہ پہلی حدیث کو پہلے باب سے کیا مناسبت ہے۔ اب پہلی حدیث میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھنے میں کیسا بھی اچھا دکھے لیکن جذبہ غلط ہے، اللہ کے یہاں لم یکن شیء مذکورا ہباء منثورا کالفراش المبثوث کالعہن المنفوش۔ جی کچھ کام کا نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ صحت نہیں ہے، یہ مرض میں پھلا ہوا بدن ہے، لیکن آپ دھوکے میں ہیں، میں بھی موٹا ہو رہا ہوں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ وہ لوگ موٹے ہوئے گھی کے پیسے لگا کر کے، میں تو بغیر گھی کھائے پیسہ بچا کے بھی موٹا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا لم یکن شیء مذکورا، یہ مرض ہے، اندر سے پھلا ہوا ہے، اندر میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے اعمال کتنے ہیں جی، اور نیتیں اگر اچھی ہوں، عمل پورا نہیں ہوتا، شروع کر کے اٹک جاتا ہے، یعنی شروع بھی نہیں ہوا، اللہ زبردست اعمال والی لسٹ میں لکھ ڈالتے، کہتے ہیں میرا قلم کون پکڑے گا۔ ایک حدیث سے سنا دو اور ایک قرآن سے سنا۔ حدیث والا چھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی گزرا، کہیں ریت کا ڈھیر دیکھا، ریت سیمنٹ کے ساتھ جو لگاتے باتوں ریت، جی اس کو خیال آیا کاش اتنے میرے پاس کھانے والے گلے ہوتے، دانے ہوتے تو میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا، کتنی کی روٹیاں بن جاتی۔ بس خالی دل میں آیا کہ میں اتنا مالدار ہوتا بانٹ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا لکھو لکھو، بانٹ دیتا نہیں، لکھو کہ بانٹ دیا۔ دیکھا نیت کتنی اہم چیز ہے، کام بن گیا اس کا۔ آپ کو میں بھی اب کہوں گا، ارے تم کہو گے انہوں نے سوچا تھا، سوچ جلدی سے پیدا نہیں ہوتی۔ کچھ تو نکاح بھی کرتے ہیں کم وقت تو کہتے ہیں مہر جتنا باندھنا ہو باندھ لو، دینا تھوڑا نا۔ مفتیوں سے تم پوچھو گے تو کچھ نہیں بولے گا، لیکن صوفیہ تو کہیں گے واہیات، تیرا نکاح ہی نہیں ہوا، زنا میں سب چل رہا ہے۔ کم وقت صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، مسئلے نہیں بتا رہا ہوں جی۔ چلیے کیا کہا، اتنا صدقہ لکھ دیا، اور ایک قرآن مجید کی آیت سے سنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہاں قرآن اترا، کیا ہوا، ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یہ مکہ ہے۔ صحابی کو بے چینی ہوئی، میں بھی وہیں جاؤں جہاں میرے مصطفیٰ کا رخ پر نور ہے، آپ کے رخسار کے دیدار کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، میں بھی وہیں جاؤں گا۔ نکل گئے، کفار ستا بھی رہے تھے، مکے کا ماحول تھا، نکل گئے۔ جاتے جاتے راستے میں انتقال ہو گیا، دیکھ نہیں سکے۔ اللہ کا نظام ہے، تڑپاتے ہیں کسی کو، دیکھو کتنا تڑپتا ہے، تڑپا کے بھی تو بعد میں دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا کیا آپ کا وہ پوتا ہے نا، پوتے کے ہاتھ سے ایک بسکٹ چھین لیتے، اور جب چلانے لگتا ہے تو پورا اتنا بڑا پیکٹ دے دیتے، دکان پہ لے جاتے، چل بیٹا لے لے جو سمجھ میں آئے، جو جس پہ ہاتھ رکھ دے تیرا۔ گیا ایک اور آیا ڈھیر۔ یہ ہے کہ نہیں، اللہ بھی تڑپاتے ہیں اور ڈھیر سارا پھر عطا فرماتے ہیں۔ کیا ہوئی بات، وہ صحابی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کفار کو ادھر پتہ لگ گیا کہ جو گیا تھا نا مر گیا، نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا، خوشی منا رہے تھے۔
اتنے میں اللہ کو بھی مزہ آ گیا، جلال آ گیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتار دی. کہا پیغمبر سنا دو، کہلوا دو، کہلوا دو. کہتے ہو نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا. ارے جس کو میں اپنا بنا لوں اس کو کیوں کہتے ہو کہ نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا؟ کہہ دو اس کی ہجرت شروع ہوئی اور راستے میں مر گیا، میں نے لکھ دیا کہ اس نے ہجرت کر کے نبی کے پاس اپنے کو پہنچا دیا. اب میرے دفتر کو کون پھاڑے گا؟ قرآن مجید بولتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا. دیکھیے بالکل وہی ہے، من يخرج واحد مذکر غائب. صحیح بول گئے مفتی صاحب؟ بول نہیں رہے؟ اگر صحیح کے تو قبیلتوں کیسے کہو گے؟ پھر قبیلتوں کے لیے قبیلتا کہے تو بہت بڑا ہو جائے. اب قبیلتے کہہ ہے نا، چلتے صحیح کو سے یاد کرو رات میں بیٹھ کے کیا کہا؟ ہاں یہ میرا ایک انداز ہے، ایسے لے کے چلتا ہوں تو بات کتنی بھی لمبی بوجھ نہیں بلکہ مزہ آتا ہے، باتیں یاد سب یاد ہو رہی ہیں جی. اب یہ سب نہیں چاہتا، یہ جو دو تین چیزیں. چلیے کیا کہا؟ وَمَن يَخْرُجْ، جو چلا نکلا، من بیتہ، مکے میں گھر تھا، گھر سے، مہاجرن، ہجرت کی نیت سے، الی اللہ ورسولہ، ان کی نیت بتا دی کہ اس بندے کی نیت اللہ کے لیے تھی، الی اللہ نے، اور رسول ہی میں بتا دیا میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بھی بتا دیا، باطن بھی بتا دیا. قرآن میں صحابہ کے فیور میں اللہ ہوتے ہیں ہمیشہ. آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو کہنے لگے کہ فتح مکہ سے پہلے والے الگ کیٹیگری کے ہیں، کیٹیگری کے ہیں، الگ طبقے کے ہیں، اور پکے مکہ کے بعد والے الگ ہیں. ارے بابا تم کون ہو تقسیم کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے دونوں کا ذکر کر کے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کُلًّا سے میرا وعدہ ہے، تم کون ہو تقسیم کرنے والے؟ کُلًّا اے من کانوا قبل الفتح ومن کانوا قبل بعد الفتح، من اسلموا قبل الفتح ومن اسلموا بعد الفتح، کُلًّا وعد اللہ الحسنى. لیکن آج تقسیم ہو رہی، اللہ ہدایت عطا فرمائے. اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صحابی پہنچ گئے، ارے نہیں پہنچے مگر پہنچ گئے، نہیں پہنچے مگر پہنچ گئے. اللہ کا اس معاملہ جب ہوتا نا کسی کے ساتھ تو عجیب ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے آنکھوں کو بند کرتا ہوں دیدار کے لیے. کیا ہے وہ شعر پڑھی؟ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. اللہ کی معرفت والے الٹی چال چلتے ہیں، جب خدا کا جلوہ دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ بند کرتے ہیں. تو یہ باداری آدمی کہتا ہے آنکھ بند کر کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس پر یہ کہتے ہیں الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ٹھیک ہے سر، اتنی سی بات ہوگی. بہت اخلاص کا بھی حاصل سمجھ میں یہ ثمرہ سمجھ میں آیا. اخلاص کہتے ہیں کس کو؟ میں بتاؤں، ناراض نہیں ہوں گے. اخلاص اگر سیکھنا ہے تو مستورات سے سیکھو. کس سے سیکھو؟ ہاں، اہلیہ سے سیکھو، بیٹیوں سے سیکھو، بہنوں سے سیکھو، مستورات سے سیکھو. کیوں بتا دوں؟ اخلاص کی تعریف اہل طریقت یہ کرتے ہیں، اہل دل یہ کرتے ہیں کہ جی لفظوں سے مت کھیلو، بالی یہ کہہ دو کہ اخلاص یہ ہے، اخلاص یہ ہے کہ جس کے ہو گئے اسی کے ہو کے رہ گئے اور اسی پر مر گئے. پھر ہم نے مڑ کے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ بازار میں اس سے اچھی بھی روٹی بنتی ہے. نہیں، پھر روٹی کی بات آئی، دوپہر میں توے کی بات نہیں. جو لوگ اپنے رشتے میں اخلاص کمزور رکھتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو ہوٹلوں کی روٹیاں اچھی لگتی یا روٹیاں یاد آتی.
تم نے کہا نا میں نے قبول کیا، کیا مطلب؟ اس کے ہاتھ کے کھانے کو سب سے اچھا کھانا کہنا قبول کیا، مگر تم پھر بھی کہتے ہو نہیں میں روٹی وہاں سے لاؤں گا، تجھے بنانا نہیں آتا۔ رنگی چھوڑ دے مولانا، ایک رنگ ہو جا۔ ان کو بھی ہوتا ہے ایسا کھانا، ان کو کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ہوٹل میں چلیں گے۔ ارے بابا ان کے چولہے کی جب ٹھان لی ہے تو اسی پر صبر کرو نا۔ میں نے جو کہا عورتوں سے سیکھو تو کیوں، ابھی وہ بات کھلی نہیں۔ عورت ایک مرتبہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے ان کے نکاح میں رہنا قبول کیا، منظور کیا، جاؤ بسم اللہ کرو، تو اب مولانا کی اجازت کے بغیر اللہ کی قسم وہ اپنے گھر بھی نہیں جاتی، اماں کے بلانے پر بھی نہیں جاتی، ابا کے بلانے پر بھی نہیں جاتی، کوئی مریض بھی ہو جائے بڑا تب بھی نہیں جاتی، فون پہ فون لگا رہی ہے، مفتی صاحب چلی جاؤں، مفتی صاحب ابا بہت بیمار ہے چلی جاؤں۔ میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جا سکتی کہ نہیں، جاتی نہیں، شریف عورت ہے جب تک کی پوچھ نہیں۔ یہ اخلاص ہے کہ جس کی ہو گئی میں اس کی ہو گئی۔ چاہیے یہی کہ بندہ جس کا ہو گیا اور کس کا ہو گیا، اپنے رب کا ہو گیا، تو کبھی مزاروں کو یاد نہ کرے، درگاہوں کو یاد نہ کرو، مخلوق کے پیسوں کو یاد نہ کرے، کسی بڑی شان شوکت والے کرسی والے کی عظمت کو یاد نہ کرے۔ وہ غلط کہے تو غلط کر دیا، وہ جھوٹ بولنے کو کہے تو جھوٹ بول دیا، وہ رشوت پہ لائے تو رشوت پہ آ گئے، وہ حرام مال پہ لائے تو حرام مال لینے والے بن گئے۔ یہ سب اخلاص کے خلاف ہے، کفر تک پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث امام بخاری نے یہ سکھائی ہے کہ اب جس کے ہو گئے اس کے ہو کے رہ جاؤ۔ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہو گئے اس جاہلیت کے گندے ماحول میں بھی، مگر اللہ کے ہو گئے، ساری مخالفت جھیل لی، پریشانی والی ساری شکلیں مول لی اور سب کی گالیاں سن لی، مگر آپ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ میں جس کا ہو گیا اس کا ہو گیا۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ اس کو اخلاص ہے، اور آپ کا اخلاص سارے نبیوں کے اخلاص کے مقابلے میں سب سے اونچا تھا، تو آپ کی نبوت بھی سارے نبیوں کی نبوت کے مقابلے میں سب سے اونچی ہے۔ سمجھا؟ جتنی شکر ڈالو گے میٹھاس اتنی آئے گی نا۔ چلیے بس کر دیتے ہیں، ہو گیا جی، سمجھے افتتاح ہو گیا بخاری کا۔ اب میں سند بتاتے ہیں۔ سند میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، یو پی میں اعظم گڑھ میں ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے جہانہ گنج، وہاں کے رہنے والے ہمارے استاذ، ہمارے مربی حضرت مولانا محمد عارف صاحب اعظمی جہانہ گنجی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ کتاب میں نے پڑھی، صحیح بخاری۔ انہوں نے شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے، انہوں نے شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ سے، انہوں نے اپنے دو استاذ حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے، اور ان دونوں نے اپنے ایک استاد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے، انہوں نے شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز دہلوی سے، انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ دہلوی سے رحمہم اللہ تعالی ونفعنا بعلومہم۔ اللہ ان کے علوم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بس اکتفی علی ھذا القدر وآخر دعوانا الحمد للہ۔ مولانا عبد القیوم صاحب، مفتی عبد القیوم صاحب، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اس افتتاحیہ میں مجھے صحیح و شریک بنایا، جس کی قیمت تو مرنے کے بعد ہی معلوم کہ کتنا بڑا سرمایہ آپ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کے اس افتتاح کو اللہ تعالیٰ نیک اختتام کے ساتھ مربوط فرماوے، اور یہ فیض آپ کا جاری ساری رکھے، اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ محمد والی و صحبہ اجمعین۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهل ولك الشكر كما أنت أهل. یا اللہ ہم سب خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ایک ایک داغ کو صاف فرما دے. ایسی دینی مجلسوں کو ذریعہ بنا کر کے یا اللہ ہمیں روشن بنا دے، ہمارا مقدر روشن بنا دے. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے. اللہ علم کی قوت عطا فرما دے، علمی صلاحیتیں عطا فرما دے. یا اللہ علم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اس کے ذریعے سے بندہ آپ سے قریب ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی آپ کا قرب عطا فرما دے. علم کی روحانیت عطا فرما، روحانیت، نورانیت اور برکت نصیب فرما. اے رب کریم ان طالبات معلمات کو مقبول فرما. یا اللہ ان کے پیچھے کام کرنے والے، محنت کرنے والوں کو مقبول فرما. یا اللہ تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. اللہ ان کے ذریعے سے، ان مستورات کے ذریعے سے اللہ مستورات میں دین کے زندہ ہونے کے فیصلے فرما، دین میں اعمال کے صحیح ہونے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کی کمزوریوں پر ہمیں اللہ صحیح نظر عطا فرما، خوشگوار اصلاح عطا فرما. ہماری زبان کی اصلاح فرما، دل دماغ کی اصلاح فرما، مزاج کی اصلاح فرما. ہماری یہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں یا اللہ آج کی یہ طالبہ ہے، کل کی ان کو معلمہ بنا دے. اللہ ان کا مستقبل روشن بنا دے. نہیں معلوم کس کو کس کے گھر جانا ہے، جس گھر میں وہ جائیں اس گھر کو دارالعلم یہ بنا دے. ایسا اے اللہ ان کو جوہر عطا فرما دے، ایسا ان کو علم کا، تقوی کا زیور پہنا دے کہ جہاں جائیں وہ ایک دارالعلم بن جائے، جہاں بیٹھ جائیں وہاں درسگاہ بن جائے. اے رب کریم ان کے ذریعے سے گھروں کے اندر میں دینی تعلیمی فضا پیدا فرما دیجیے. یا اللہ عالم کے احوال کو درست کر دیجیے، امن و امان کی فضا قائم کر دیجیے. یا اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیے، ہماری بیماریوں کو دور فرمائیے، کمزوریوں کو دور فرمائیے. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، والدین اور اساتذہ اور تمام محبین کے ساتھ، ہمارے خیر خواہوں کے ساتھ اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وآلہ وسلم.